اگر کسی کا شوہر مر گیا تو عورت عدت گزارے گی کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن۔ اگر کسی عورت کا شوہر مغرب سے پہلے انتقال کیا ہے، مغرب کی اذان سے پہلے انتقال کیا تو وہ دن عدت میں شامل کیا جائے گا، 1 دن مانا جائے گا۔ مان لیجئے آپ کے ہاں 6 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور 5 بجے کسی کا شوہر انتقال کیا ہے تو 5 بجے انتقال کرنے کے بعد بھی اس کا پہلا دن مانا جائے گا۔ اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت کے دن کیوں شمار کیے گئے آپ کو معلوم ہے؟ تاکہ مرے ہوئے آدمی کا حمل اس عورت کے پیٹ میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھپا رہی ہو، حمل پیٹ میں نہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن کی مدت بہت ہو گئی ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو 4 مہینے میں اس عورت کا پیٹ تھوڑا بہت باہر نکل آئے گا، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں فلاں آدمی کا بچہ ہے۔ اگر ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی عدت رہے گی، اور اگر نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ عورت کہیں دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، تاکہ کسی دوسرے آدمی کا، اس مرے ہوئے آدمی کا بچہ کسی دوسرے آدمی کا نام نہ پا جائے۔ یہ اسلام نے ایک باؤنڈیشن لگا دی ہے، باؤنڈیشن بہت سختی ہے اس معاملے میں۔ ہاں، خلا کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مرد طلاق دینا نہیں چاہتا، عورت طلاق لینے پر مصر ہے، نہیں ہمیں طلاق چاہیے، ہمیں نہیں رہنا ہے تیرے پاس۔ مان لیجئے بہت سا شرابی جواری آدمی ہے، عورت نہیں رہنا چاہتی ہے اور آدمی اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، نہیں ہم نہیں دیں گے۔ ایسی صورت میں عورت خلا لیتی ہے۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ قاضی کو بٹھائے گی یا 4-5 آدمی کو بٹھائے گی اور کہے گی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، آپ لوگ گواہ رہیے، میں خلا لے رہی ہوں، یہ طلاق نہیں دے رہا ہے۔ لہذا وہ قاضی نکاح فسخ کر دے گا اور وہ عورت اب آزاد ہو گئی۔ آدمی چاہے طلاق دے یا نہ دے، عورت خلا لے لی ہے، اب یہ آزاد ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو 1 پیریڈ، 1 حیض تک رکنا پڑے گا۔ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کو 1 پیریڈ نہیں آ جاتا ہے۔ 1 پیریڈ کا مطلب اس کو، عورت کو جو ہر مہینے جو ہر عورت کو جو خون بلڈ آتا ہے، 1 پیریڈ، جب تک وہ پیریڈ نہیں آ جاتا ہے تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گی، اور پیریڈ آنے کے بعد پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ پیریڈ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، یعنی جس آدمی سے اس نے خلا لیا ہے اس کا بچہ اس کے پیٹ میں نہیں پل رہا ہے۔ اب سوچئے اسلام نے کتنی باؤنڈیشن لگائی ہے کہ آپ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اس کے اصلی باپ کا نام ملے، وہ بچہ جب باہر آئے تو اپنی نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کر سکے۔ کتنی حفاظت کی ہے اسلام نے نسل کی، اور نسل کو پاکیزہ بنانے کی کتنی حفاظت کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے پیٹ میں حرام اولاد پل رہی ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور اس نے اقرار بھی کر لیا ہے کہ حرام اولاد ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ فلاں آدمی سے میرا ساتھ سمبند بن چکا تھا اور اس کا حمل میرے پیٹ میں ہے، تو اسلام انسانیت کا وہ درس دیتا ہے کہ حرام اولاد ہونے کے باوجود اگر کسی عورت کے پیٹ میں پل رہی ہے تو پیٹ میں بچے کو مارا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اسلامی قانون کہیں ہے اور زناکار کی سزا پتھروں سے مار کے مار ڈالنا ہے، لیکن اگر وہاں یہ پتا چل جائے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اگرچہ ناجائز ہے، اگرچہ حرام ہے، تو اسلامی ملک بھی اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ غلطی اس کی ماں کی ہے، اس بچے کی نہیں جو پیٹ میں پل رہا ہے۔ غور کیجئے، اسلام حرام اولاد کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو عورتیں اپنے پیٹ میں حلال بچوں کو گرا دیتی ہیں ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن یہ بچہ جس کو تم نے گرایا ہے اپنے پیٹ سے، قیامت کے دن یہ بچہ اپنے ماں کی پستان اور اپنے ماں کی چھاتیوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامت ومعلق بین ثدیہا، وہ بچہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ معلق بین ثدیہا، اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، اور اللہ کہے گا اے اس ماں کی پستان سے دودھ چوسنے والے بچے،
کیا تیری کوئی شکایت ہے؟ کیا تو کچھ بولنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے اپنے رب سے کچھ کہنا ہے؟ اللہ اس کو زبان دے گا. وہ چھوٹا سا بچہ جو اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا اپنی زبان ہٹائے گا, اپنا منہ ہٹائے گا, یقول, اور اللہ سے شکایت کرے گا, یا ربی ہاذہ امی قدلتنی, اللہ یہ میری ماں ہے جس کا دودھ میں پی رہا ہوں, جس کی پستان سے میں لٹکا ہوا ہوں. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا. ہاذہ امی قتلتنی, اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا. اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی, تو اس کا مت ہو, اس کو بھی تو جہنم میں پھینک دے. اللہ رب العالمین پھر اس عورت کو جس نے دنیا میں اپنے بچے کا مرڈر کیا بنا کسی غلطی کے, بنا کسی پریشانی کے, اس نے یہ سوچ کر کہ 3 لڑکیاں پہلے سے, چوتھا بھی میری لڑکی ہے, الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرانے کے بعد پتا چلا لڑکی ہے, نہیں ہمیں نہیں چاہیے, اور ایبورشن کرا دیا, گرا دیا. قیامت کے دن اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اور وہ بچہ اپنی ماں کو خود جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا کہ نہیں اللہ اس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا. اسلام تو حرام اور ناجائز اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ انسانیت کا احترام ہے, انسانیت کا احترام.